اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ ایک ہی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ اچھی بڑی لمبی آیت ہے 72۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اللہ کہتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی۔ تو ہجرت کرنے کے لیے تم کو اپنا کاروبار، اپنا گھر بار سب چھوڑنا پڑتا ہے۔ وجاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، بے اموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، یعنی جہاد کیا انہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان دا کاز آف اللہ۔ والذین، اور وہ لوگ، یعنی ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ پورے کے پورے وہ مکہ کے مہاجر ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اب اللہ آگے کہہ رہا ہے والذین، اور وہ لوگ، آووا ونصروا، جنہوں نے مطلب ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی ان لوگوں کو مطلب رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی دیا اور مدد بھی کی۔ یعنی کہ یہ انصار کی بات ہو رہی ہے مدینہ کی، کہ مدینہ کے انصار جو تھے انہوں نے مہاجر جتنے بھی آئے ہجرت کر کے، ان کو مطلب رہنے کی جگہ، پھر اپنے کاروبار میں سے ان کو کہا کہ تم لوگ لے لو آدھا اور تم بھی کرو، اور یا پھر کھیتوں کو بس بانٹ دیا، یا اس طرح سے ان لوگ نے نصرو کا مطلب انہوں نے ان کی مدد بھی کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو یہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ تو مہاجر اور انصار یہ دونوں ہیں نا ایک دوسرے کے، ان کے بیچ میں اللہ نے ڈال دیا نا بھائی چارہ۔ یہ لوگ ہر چیز کو کیسا شیئر کر رہے تھے کہ وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، تو یہ لو ہمارا، یہ لے لو ہمارا گھر کا آدھا حصہ لے لو، ہماری کھیت کا لے لو، ہمارے باغ کا لو، جو بھی ہے اس میں سے سب میں سے وہ لوگ ان کو دے رہے تھے، کہ جیسے کہ کوئی حصہ دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی تمہاری پراپرٹی ہو، کچھ ہو اور اس میں سے تم حصہ دو۔ تو ان لوگوں نے والذین آووا ونصروا، اور انہوں نے مدد بھی کی اور ان لوگوں کو سہارا بھی دیا۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے دوست اور پشت پناہ اور پروٹیکٹرز اور مددگار ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن لم یعنی نہیں کیا انہوں نے ہجرت، وَلَمْ يُهَاجِرُوا، کہ نہیں ابھی ہم ہجرت نہیں کر سکتے، یعنی بڑی قربانی ہے نا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، گھر بار تمہارا پورا مطلب جو بھی ہے سب کچھ چھوڑو اور تم کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو جنہوں نے ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی اور تم وہیں پر ہو، تو اب جب تم کو یہ لوگ بولیں گے ہمارے ساتھ چلو جنگ پہ، تو تم کو جانا پڑے گا نا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کہا گیا، اللہ نے کہا ما لکم، نہیں ہے ان کے لیے، من ولایتہم، تمہاری کوئی بھی دوستی، اور نہ ہی تمہاری طرف سے ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ تم نے ایمان لائے لیکن ہجرت تو نہیں کی نا، جو بڑی سیکریفائس ہے۔ تو ما لکم من ولایتہم من شیء، یعنی کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ کوئی تمہاری دوستی نہیں، کچھ بھی نہیں، تم ان کی مدد بھی نہیں، حفاظت بھی نہیں کرنا ہے۔ حتی، انٹل، یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ
فی الدین، لیکن اگر ان کو مدد چاہیے تمہاری دین کے معاملے میں، ریلیجن کے معاملے میں، تو اللہ کہتا ہے وہ معاملے میں اگر وہ تمہاری مدد مانگے تو فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر ہے وہ مدد کرنا. پھر تمہارے پہ وہ بات آ گئی کہ اب تم ان کی مدد ضرور کرو، تو تمہاری ابھی وہ فرض بن گیا، ڈیوٹی بن گئی. الا علی قوم بینکم، سوائے اس کے کہ وہ قوم جس کے تمہارے اور اس کے درمیان، بینکم و بینہم، تمہارے اور اس قوم کے درمیان میثاقن، میثاق جو ہے وہ ایک کووننٹ ہے، معاہدہ ہے جو تمہارے اور ان کے بیچ میں، مطلب ٹریٹی ہے، کوئی ٹریٹی آف میوچل الائنس. تو اگر وہ ہے تو واللہ بما تعملون بصیر، تو اللہ کہتا ہے اور اللہ سب کچھ یعنی جانتا ہے، تعملون اور بصیر یعنی دیکھتا بھی ہے، یعنی کہ اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور اللہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے. اس کا انگلش ورژن: Those who believed and emigrated and fought for the faith with their property and their persons in the cause of Allah, as well as those who gave them asylum and aid. These are all friends and protectors one of another. As to those who believed but did not immigrate, you owe no duty of protection to them until they emigrate, but if they seek your aid in religion, it is your duty to help them, except against a people with whom you have a treaty of mutual alliance, and remember Allah sees all that you do. تعملون بصیر، کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم تعملون، تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کی نوٹ ہے 1239، پہلی 3 نوٹس ہیں. 1239 note: The reference is to the Muhajirin and the Ansar, the immigrants and the helpers. تو یہاں پر یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھے اور جہاں پر انہوں نے ان کو اسائلم دیا، وہ سب وہ انصار یعنی مہاجرین اور انصار، یہ دونوں کی بات ہو رہی تھی کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی. اسی لیے نصر یعنی ہیلپر، یعنی انصار جو ہیلپ کرے، ہیلپر. The people who forsook their homes and adopted voluntary exile from Makkah in company with their beloved leader. تو جن لوگوں نے یعنی جو مہاجرین ہیں ان کا پہلے بولا جائے گا، مہاجر فرسٹ اینڈ دین انصار. کبھی بھی انصار پہلے مہاجر بعد میں نہیں بولنا چاہیے. تو یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے بہت مارے بھی کھائی، سب کچھ سہا، اور یہ پہلے اسلام میں آئے، تو اس لیے پہلے مہاجرین بولنا پھر انصار بولنا. تو یہاں پر ہے کہ جو وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، پھر اپنی مرضی سے انہوں نے ہجرت کی مکہ سے، اپنے مطلب بہت ہی پیارے لیڈر، سردار یعنی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کمپنی میں. اینڈ دے آر گڈ فرینڈز ان مدینہ، اور مدینہ کے اندر ان کے جیسے کہ جو دوست یعنی جنہوں نے ان کے ساتھ مطلب وہ کیا، ان کو سہارا دیا، ان کو مطلب ٹھکانہ دیا. who gave them asylum and every kind of assistance, moral and material. تو انہوں نے ان کو ایک ٹھکانہ بھی دیا، رہنے کی جگہ بھی دی، پھر ان کے لیے جو بھی مدد کرنی چاہیے تھی وہ کیے انہوں نے، اور وہ اخلاقی اور مالی دونوں میں کیا انہوں نے. جیسے اپنے گھر کا آدھا حصہ دے دیے، اپنی جو بھی پراپرٹی ہے اس کا حصہ دے رہے، پھر اپنے جو بھی باغ ہے، کھیت ہے، اس میں حصہ کر کے دے رہے کہ اس پہ آپ بھی کام کرو اور آپ کی بھی روزی سٹارٹ ہو جائے. Under the magnetic personality of the Holy Prophet, these two groups became like blood brothers. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی پرکشش شخصیت میگنیٹک ہے نا، تو ان کی یعنی کہ
ان کے ساتھ یہ دو جو گروپ تھے مہاجرین اور انصار کے، یہ لوگ اتنا ان کے بیچ میں بھائی چارہ آ گیا کہ لگی کہ جیسے کہ یہ لوگ خون کے رشتے کے بھائی ہیں. اینڈ دے ور سو ٹریٹڈ ان میٹرز آف انہیریٹنس ڈیورنگ دا پیریڈ وین دے ور کٹ آف فرام دیئر کتھ اینڈ کن. یعنی جب وہ دور جس میں کہ وہ لوگ اپنے مطلب بال بچوں سے کٹ گئے، یعنی مطلب سوچو ابھی چھوٹے بچے ہوئیں گے، بیوی، تو اس طرح سے وہ لوگ کمزور ہیں تو وہ لوگ نہیں کر سک رہے ہجرت، تو تم ان سے بچھڑ تو گئے نا. تو انہوں نے اپنی ہر چیز کو شیئر کیا ان کے ساتھ. وہ دور جو تھا جس میں وہ لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، تو ان کو ان لوگوں نے یہ سب چیز دے کے اور خوب ان کی مدد کی. اور پھر نیکسٹ نوٹ ہے 1240 اور اس کے بعد 1241، دو نوٹس اور ہیں. The believers یعنی کہ مسلمس were entitled to all assistance in matters of religion. تو جو بھی مسلمان مطلب بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، جو بھی آتے ہیں اسلام کے فولڈ میں، تو اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو برابر ان کی رہنمائی کی جائے اور دین کے معاملے میں ان کی پوری مدد کی جائے. وہ ڈیوٹی ہے، یعنی کہ اس کو تم نہیں نہ بول سکتے. But if they were not strong enough to suffer voluntary exile on behalf of the cause and make the personal sacrifices which their more ardent brethren in faith made, they could not reasonably ask for political and military assistance or protection. تو یہ وہ مسلمان ہیں جن کو تم دین کے معاملے میں برابر ان کو اسسٹ کرو، لیکن وہ لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے ہجرت کریں، کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والی بات ہے. تو وہ کوئی بزنس کے لیے نہیں ہجرت کرنا ہے، کوئی شادی کے لیے نہیں کرنی ہجرت، اللہ کی کاز میں. اور تم کو اپنی خود کی یعنی جیسے کہ کتنی قربانیاں دینی پڑے گی نا، کیونکہ وہ اور جو بھائی جو بھی تمہارے اسلام میں دینی بھائی ہیں، تو انہوں نے تو کیا نا، یہ ہجرت کی، انہوں نے یہ قربانی دی کہ ان کے ایمان نے ان کو جو بھی چیز کرنے لگایا انہوں نے کیا. تو یہ لوگ جنہوں نے نہیں کیا ہے نا، تو اب یہ اپنے لیے کوئی سیاستی یا ملٹری کوئی بھی ہیلپ اور پروٹیکشن کے لیے یعنی کہ ان لوگ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. صرف دین کے معاملے میں ان کو اسسٹ کرو. 1241 If a community suffers voluntary exile on account of persecution and oppression، تو اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو بہت ہی مطلب ستایا جا رہا ہے، تو وہ لوگ اپنی مرضی سے ہجرت کر سکتے ہیں. And some of its weaker brethren stay behind، لیکن اس میں سے جو کمزور تھے وہ پیچھے رہ گئے. کمزور یعنی وہ جسم کی کمزوری کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو بوڑھے جو بھی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ وہ لوگ کمزور ہے کہ یہ بڑی اتنی قربانی نہیں دے سکتے. ہولڈنگ فاسٹ ٹو فیتھ یعنی ایمان کو تو برابر انہوں نے پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، بٹ ناٹ پریپیئرڈ فار دا ہائر سیکریفائس. لیکن بلند ترین جو تم کو قربانی دینی ہے اس کے لیے تم تیار نہیں ہو. The exiles have still a duty to help their weaker brethren in matters of religion. تو جو بھی ہے مہاجر، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ان کمزور بھائیوں کی دین میں ضرور مدد کریں. The exiles being at open war against the state which oppressed them. تو وہ اسٹیٹ جس نے ان کے اوپر بہت ظلم اور زیادتی کی ہے، تو جو ہجرت کر کے گئے ہیں اب وہ ان کے اوپر کھلم کھلا وار ڈکلیئر کر کے اس اسٹیٹ کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہیں. would be free to fight against such state. تو ایسے اسٹیٹ، ایسے حکومت کے خلاف تم جنگ کر سکتے ہو کھلم کھلا. But if the weaker brethren are in a state in mutual alliance with the community، لیکن وہ کمزور بھائی جو جنہوں نے اسلام کے فولڈ میں آ گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، لیکن وہ اسی اسٹیٹ میں ہے اور وہاں کا جو بھی معاشرہ ہے، کمیونٹی، ان کے ساتھ ایک باہمی یعنی تمہارا بھائی چارہ ہے. دا کمیونٹی کی ناٹ ان آنر انٹرفیئر ود دیٹ اسٹیٹ. تو کمیونٹی جو ہے تمہاری پوری کی پوری جو وہاں کا جو معاشرہ،
وہ نہیں کر سکتا کہ اسٹیٹ کے معاملے میں وہ نہیں کر سکتا کچھ بھی مداخلت whether it is مسلم اور not، چاہے وہ مسلم ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا. یعنی اسٹیٹ کی بات ہو رہی. Presumably the alliance implies that the grievances of the weaker brethren will be redressed by the state itself. تو یہ ایک چیز کا یعنی کہ مطلب اندازہ کیا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ تمہاری مطلب بھائی چاری ہے، تمہارا ہے مطلب میل ملاپ کا رشتہ ہے، تو جو دکھی ہے وہاں پر کمزور والے جو بھائی، دینی بھائی جو کمزور ہیں، تو ان کے لیے جو اسٹیٹ ہے وہ خود ہی ان کے ساتھ مطلب جو بھی کمپنسیٹ کرنے کا ہے یا ان کا حق ادا کرنا ہے وہ کریں گے. بٹ اٹ از ناٹ آنریبل ٹو امبیرس یور اون ایلائی. تو تمہارے جو خود ہے جن کے ساتھ تمہارا الائنس ہے یعنی کمیونٹی کے ساتھ، تو وہ بہت ہی عزت کی بات نہیں کہ تم ان کو مطلب امبیرس کرو.